السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اب دیکھیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پہ کتنے احکامات ہیں؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ پہلی تو ہے کہ نماز قائم کرو، پھر ہے زکوٰۃ دو، اس کے بعد ہے باجماعت نماز ادا کرو، یعنی کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو۔ تو احکامات صلاۃ پر ہم نے پیچھے بھی بات کی ہے، جو متقین کی صفت میں سے دوسری صفت ہے۔ تو کیا کچھ آتا ہے احکامات صلاۃ میں؟ سب سے پہلے ہے طہارت، اوقات کی پابندی، پھر نماز کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی، یعنی کہ خود نماز کے اندر ہی نہیں، کچھ چیزیں نماز سے پہلے بھی، جیسے کہ طہارت اور اوقات کی پابندی، اور کچھ نماز کے اندر ہیں جیسے کہ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد۔ اگر آپ اس میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دیں گے نا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز سے پہلے اور نماز کے اندر جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ خشوع احکامات صلاۃ کا بھی حصہ ہے۔ آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال کے اندر خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے۔ زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ کے مال سے خاص اماؤنٹ کو نکالنا، جیسے کہ سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب سونا 7.5 تولہ ہو جائے تو یہ ایک مخصوص مال ہو گیا، تو اس میں سے ایک مخصوص اماؤنٹ یعنی کہ 2.5 کے اعتبار سے نکالنا، اور کس کو دینا ہے؟ مستحق کو دینا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں۔ اور رکوع کرو، جہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، یعنی کہ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے بعض علماء نے مطلب لیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا رکوع ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ جہاں تک جماعت کی نماز ہے تو یہ مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے افضل ہے۔ گھر میں نماز اگرچہ مسجد نہ جانے سے روکا نہیں گیا، مسجد بھی جا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے مسجد میں اور جماعت سے نماز ادا کرنے میں اگر گھر میں بھی ہو، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک جماعت کی طرح پڑھ لیں۔ جیسے کہ اب فجر کی ہے یا عشاء کی ہے، تو اس میں اگر مسجد نہ ہو، کسی بستی میں ہو یا کہیں دور ہو، پہنچ نہ سکیں، مشکل ہو، تو اس صورت میں آپ گھر میں بھی ادا کر رہے ہیں، تو پھر الگ الگ کمرے میں جو پڑھنا ہے، الگ الگ نماز جو پڑھنی ہے، تو ایک جماعت سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک نبینہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے کر جائے، تو اس لیے آپ اجازت دیں کہ میں نماز گھر پہ پڑھ لیا کروں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، مگر جب بھی وہ جانے لگے نا تو پھر سوال کیا کہ کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ جی، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں مسجد میں آنا چاہیے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ تو نبینہ تھے نا۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں پاتا، مطلب کہ نو ایکسکیوز، مسجد میں آنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آدمی بستی یا جنگل میں ہو پھر بھی وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب بستی جنگل کی مثال پر قیاس کر کے اگر 3 مرد گھر پر اکیلے ہیں، ایک باپ، بیٹا، بھائی، تو انہیں الگ الگ نماز نہیں پڑھنی بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ احکامات صلاۃ میں جو چیزیں ہیں وہ ہے نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے سب لوگوں میں مقصد کی
یعنی کہ سب کا مقصد ایک ہونے کی وجہ سے نا ان کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔